آج کل فلموں اور ڈراموں میں تو ڈکیتی کی بہت ساری کہانیاں دکھائی جاتی ہیں جس میں بہت ہوشیاری سے لوگ یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریئل لائف کی ایک ایسی ڈکیتی کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ یہ امریکہ میں ہوئی سب سے بڑی پراپرٹی چوری کی واردات تھی۔ یہ واردات اتنی ہوشیاری سے ہوئی کہ آج تک کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کون تھا وہ چور اور کیسے انہوں نے ہائی سیکیورٹی سسٹم سے ڈکیتی کو کامیاب بنایا۔ آئیے جانتے ہیں آج سے 33 سال قبل کیسے 20ویں صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی کی گئی۔ دو ڈکیتوں نے کیسے 84 منٹوں میں $500 ملین مالیت کی واردات چرائی۔ ناظرین، یہ واردات ہوئی تھی ایک میوزیم یعنی عجائب گھر میں۔ یہ میوزیم امریکہ میں موجود ہے جسے 1901 میں بنایا گیا۔ اس کا نام اس کے بانی کے نام پر اسابیلا اسٹیورٹ گارڈنر رکھا گیا۔ یہ عجائب گھر دراصل تاریخی واردات پر مشتمل تھا جنہیں آرٹ کے شوقین لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن پھر 18 مارچ 1990 کی رات کچھ ایسا ہوا جس نے پورے امریکہ کو ہلا دیا۔ ہر ٹی وی چینل پر ایک خبر چل رہی تھی، اسابیلا اسٹیورٹ گارڈنر میں ہوئی ڈکیتی جس سے 13 آرٹ پیس غائب تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈکیتی کیسے ممکن ہوئی؟ کیا اتنی قیمتی اشیاء کی سیکیورٹی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقدامات ضرور ہوئے تھے۔ میوزیم میں سیکیورٹی الارم لگائے گئے تھے اور گارڈ بھی تعینات تھے، لیکن ان سب کے باوجود یہ ڈکیتی ممکن ہو گئی، جس کا کریڈٹ جاتا ہے ان ڈکیتوں کو جنہوں نے نہایت ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دیا۔ آئیے چلتے ہیں 18 مارچ 1990 کی رات میں۔ وقت تھا 12:54 کا اور میوزیم میں فریش سیکیورٹی گارڈ موجود تھے جن کی تعیناتی چند دن پہلے ہی کی گئی تھی۔ ایک گارڈ جو کہ ایک موسیقار تھا، دن میں گانے بجاتا، شرابیں پیتا اور مست رہتا، وہ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ سیکیورٹی ڈیسک پر بیٹھا اپنے پسندیدہ میوزک سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک فائر الارم بج اٹھا۔ گارڈ الرٹ ہوئے اور جا کر دیکھا، لیکن کہیں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ غلطی سے بجا ہے، لیکن دراصل یہ ڈاکوؤں کی ہی ایک چال تھی اور وہ اس وقت اس عمارت میں داخل ہو چکے تھے جن کا گارڈ کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جب گھڑی کی سوئیاں 1:24 کے ہندسے پر پہنچی تب پولیس کے 2 باوردی ملازم میوزیم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس گارڈ سے فائر الارم کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ وہ اس کی تحقیقات کرنے آئے ہیں۔ گارڈ اس بارے میں بتا ہی رہا تھا کہ ایک پولیس افسر بولا کہ اس گارڈ کے خلاف کمپلین درج ہے، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس سیکیورٹی ڈیسک سے اٹھنے کا کہا۔ اس کے اٹھتے ہی ان اہلکاروں نے گارڈ کو ہتھکڑی لگا دی۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ دوسرا گارڈ بھی وہاں پہنچ گیا۔ پولیس آفیسرز نے اسے بھی پکڑا اور باندھ دیا، اور یہ دونوں پولیس آفیسرز نہیں بلکہ ڈکیت تھے۔ انہوں نے پوری پلاننگ کے تحت میوزیم میں انٹری کی اور دونوں گارڈز کو باندھ کر بیسمنٹ میں ڈال دیا اور خود سیکنڈ فلور پر موجود آرٹ گیلری میں پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود 13 قدیم نوادرات کو اٹھایا اور 2:45 پر میوزیم سے غائب ہو گئے۔ 19 مارچ کی صبح جب دن کی شفٹ کے گارڈ میوزیم میں آئے تو اس کا دروازہ کھولنے میں ناکام ہو گئے کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے سیکیورٹی آفیسر سے رابطہ کیا اور صورتحال بتائی۔ آفیسر کے آنے پر دروازہ کھولا گیا تو پتا چلا کہ یہاں کیا ہو چکا ہے اور کتنا بڑا نقصان پہنچ چکا ہے۔ میوزیم کی بیسمنٹ سے دونوں گارڈ بندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے سارا معاملہ بتایا۔ اس معاملے پر بہت تحقیق کی گئی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ آخر کون لوگ تھے جو میوزیم میں آئے تھے اور وہ پینٹنگز کہاں گئی۔ یہ معاملہ FIA کو دیا گیا، لیکن 2024 تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ڈکیتی کے کچھ عرصے بعد میوزیم والوں کو ایک خط ملا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر وہ خط لکھنے والوں کو $24 لاکھ دیں تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ پینٹنگز کہاں ہیں۔ میوزیم اتھارٹیز اس بات پر بھی راضی تھی۔ انہوں نے اس پر انعامی رقم بھی رکھی، لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ وہ خط لکھنے والا کون تھا اور اس سے کیسے رابطہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک شک نئے بھرتی ہونے والے گارڈ پر بھی کیا گیا، لیکن تحقیقات سے کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ کچھ سالوں بعد یہ رپورٹ ملی کہ وہ نوادرات آئرلینڈ میں موجود ہیں جو انہیں امریکہ کے کسی گینگ نے بیچی تھی۔ اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے لوکل چوروں نے وہ پینٹنگ چرائی اور کسی گینگ کو بیچ دی اور گینگ نے آگے بلیک میں سیل کر دی، لیکن آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ پینٹنگز کہاں ہیں۔ نہ ہی وہ کسی پرائیویٹ میوزیم میں دیکھی گئی ہیں اور نہ ہی FIA اس کے بارے میں کسی قسم کی معلومات دے سکی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔